پیارے حاجیوں، آج دوپہر کو حج تربیت اجتماع میں ہم نے حج کا طریقہ سمجھا۔ اب وقت ہوا ہے اس سفر کی بات کرنے کا کہ حج کے بعد یا بعض حاجیوں کو حج سے پہلے بھی مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف ملتا ہے۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ مدینہ منورہ کا جب بھی سفر نصیب ہو، راستے بھر درود و سلام کی کثرت کیجئے، نعتیہ اشعار پڑھتے رہیں، ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈ پر یا موبائل فون وغیرہ میں خوش الہان نعت خوانوں کے نعتیں سنتے رہیں۔ انشاءاللہ ترقی ذوق کے یہ اسباب ہوں گے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ بس کے اندر بعض اوقات 7-8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ بعض اوقات اس سے زیادہ بھی تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ بس کئی جگہ پر رکتے ہوئے بھی جاتی ہے، کاغذی کارروائی بھی ہوتی ہے۔ جیسا امیر اہل سنت نے فرمایا کہ فضول کاموں میں نہیں، اب تو وہ سفر ہے جس کے لیے زندگی بھر انتظار کیا تھا، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ کونین کے والی کے دربار میں جانا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ اب آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ کے ساتھ اپنے جو کاروان والے ہیں یا گورنمنٹ کی جو بھی آپ کی بس وغیرہ ہوگی آپ کو بتا دی جائے گی۔ ہو سکے تو جب مدینہ منورہ آنے سے پہلے جو لاسٹ اسٹاپ آپ کی بس کا ہو وہاں تازہ وضو کر لیں، تاکہ مدینہ منورہ میں با وضو داخلہ ہو، اور جیسے جیسے مدینہ قریب آئے گا انشاءاللہ اگر ذوق نے ساتھ دیا تو دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ کیفیت بنے گی کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبدے خضرا ہوگا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مدینہ منورہ میں آپ کی بس داخل ہو جائے اور وہاں جا کر اپنی قیام گاہ پر آپ پہنچ جائیں تو اب تھوڑا سا آرام کر لیجئے گا۔ آج تو بارگاہ رسالت میں حاضری دینی ہے نا، تو فریش ہو کر آپ نے جانا ہے، نمازوں کے اوقات کا خیال رکھ کے، اور اب آپ نے جب روضہ رسول کی طرف جانا ہے تو نیا لباس پہنیں، نیا امامہ پہنیں، زہ نصیب اس دن امامہ بھی پہن لیں، اور ہر چیز ہو سکے تو اپنے جسم پر نئی پہنیں، اس خوشی میں کہ پیارے آقا کے دربار پر کی حاضری دینی ہے۔ اور پھر دل میں یہ بھی تمنا رکھے کہ حضور جو میرے بس میں تھا وہ میں نے نیا کر دیا، اب آپ نگاہ رحمت فرما کر اس گندے دل کو اجیالہ کر کے آپ اسے بھی نیا فرما دیجیے۔ اب کمال ادب کے ساتھ اور ادب و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ چلیں کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ تازہ وضو کر کے، مسواک کر کے، بہتر ہے غسل کر کے، نیا لباس پہن کر، نہ ہو تو دھلے ہوئے کپڑے اچھی طرح خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، اور اب روتے ہوئے دربار رسالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، نگاہوں کو جھکا کر چلیے گا، اور جیسے ہی اب آپ سبز گنبد کے قریب پہنچے تو اب اشکوں کو اور بہنے دیجئے گا، یہ کیفیت بنائیے گا کہ مجرم کہاں آ گیا ہے، اس قابل نہ تھا، حضور میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر در دولت پہ گدا، سرکار
جے نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. اے لیجئے وہ سبز گنبد جسے آج تک تصویروں میں چوما تھا، خیالوں میں جس کا تصور جمایا تھا، وہ سبز گنبد اب آپ کے سامنے ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائیے. خدا کی قسم یہ وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں. خدا کی قسم روضہ رسول سے عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے. فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. درود پاک پڑھیے، جتنے صیغے آپ کو یاد ہیں وہ پڑھتے جائیے. اور اب آپ نے حاضری کے لیے جانا ہے. آج کل تو حاضری کے لیے آپ نے کسی اپلیکیشن کے ذریعے اپنا حاضری کا سسٹم دیکھنا ہوگا، اور جیسے ہی آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قریب مواجہ شریف کے پہنچے تو اب نقش و نگار پر نظر نہیں کرنی، بلکہ اپنے گناہ یاد کرنے ہیں، اپنے جرم یاد کرنے ہیں، خیال غیر سے دل کو پاک کرنا ہے اور روتے ہوئے آگے بڑھیں. ارد گرد نظر نہ گھمائیں. دل کی یہ کیفیت ہو کہ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، اتنے گناہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود حضور آپ نے مجھ گناہ گار کو بلا لیا. دیکھیں نا، دنیا میں ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، دو بار بات نہ مانے، ہم اسے گھر نہیں بلاتے، مگر کریم آقا نے مجھ جیسے مجرم کو اپنے در پر بلایا، اور اس در پر بلایا کہ جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہیں، اس در پر بلایا کہ جہاں میرے وطن میں اور دنیا کے کئی ممالک میں بڑے بڑے نیک لوگ، علماء اور دیندار لوگ تڑپ رہے ہیں، اور مجھ گناہ گار کو میرے آقا نے مدینے بلایا. انہی کیفیات میں، انہی شکر کی کیفیات میں روضہ رسول کے قریب جانا ہے اور آقا سے اپنے دل کا حال عرض کرنا ہے. ویسے تو بہت سارے صیغے جو ہیں، جو سلام کے صیغے کتابوں میں لکھے ہیں، وہ آپ اگر یاد کر کے پڑھ لیں، ورنہ جو دل کی کیفیت ہے، میرے آقا تو دل کے حال بھی جانتے ہیں. درود پاک پڑھیے، دل لگا کر درود پاک پڑھیے. اور روضہ رسول کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا ہے کہ اب سراپا ادب بنے، زیر کندیل ان چاندی کے کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی جانب مشرق لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انوار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو. فتاوی عالمگیری میں بھی یہی ادب لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. یقین مانیے سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار میں سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وفات شریف سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی باخبر ہیں. خبردار جالی مبارکہ کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے. ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہٰذا 2 گز دور رہیے. ارے ان کی رحمت یہی کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہ اقدس کے قریب بلا لیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت کے ساتھ اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، حضور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. اب ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ ہی اتنی پست دھیمی، نہ ہی بالکل ہی پست دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے. درمیانی آواز میں ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیجئے: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین. جہاں تک زبان ساتھ دے
دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیں، اور اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کی تکرار کرتے رہیں۔ اور پھر امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں یہ بہت پیاری تحریر بھی لکھی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ان کا بھی سلام عرض کیجئے،